الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. گزشتہ کل بتایا تھا کہ جو تمہارے بڑے ہیں، چاہے حکومت کی لائن سے ہو چاہے دوسری لائن سے ہو، تو ان کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، وہ جو کہے وہ سننا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ آج اسی میں دوسری صورت کو تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر ایسے بڑے حاکم یا امیر یا تمہارے کیا ہے بڑے حضرات اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے کوئی حکم کرے تو پھر اس صورت میں اس کی بات کو ماننا چاہیے یا اس کی بات کو ماننا نہیں چاہیے۔ اس سلسلے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ بڑے آدمی چاہے وہ حکومت کی لائن کے ہو، چاہے وہ دین کی لائن کے ہو، چاہے کسی لائن سے ہو، اگر وہ کوئی تمہیں کام کرنے کا حکم کر رہے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، شریعت کے حکم کے مطابق ہے، تو پھر تمہیں تمہاری حد تک مقدار جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، اس طاقت کے اعتبار سے اس کو پورا کرنا چاہیے اور اس میں مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے اور فتنہ فساد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو پھر اس صورت میں چاہے کسی بڑے سے بڑا حکیم ہی کیوں نہ ہو، کسی بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ایسا کام کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اس کے کہنے کی وجہ سے کرنی نہیں چاہیے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری کرنا کہ جس میں مالک کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی حدیث تمہارے سامنے جو ذکر کی وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ علی المرء المسلم، مسلمان انسان کے اوپر، مسلمان آدمی کے اوپر سمع و طاعت لازم اور ضروری ہے۔ بڑے کی بات کو ماننا بھی اور بڑے کی بات کا اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی ضروری ہے۔ فیما حق و کرے، چاہے وہ تم کو پسند آئے تو اور چاہے تم کو نہ پسند آئے تو بھی، کیونکہ بڑے نے کہا ہے، بڑے کا حکم ہے، اس وجہ سے اس کو ماننا چاہیے۔ مگر اگر وہ تم کو کسی نافرمانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کا حکم کر رہے ہیں، تو بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم کرے، چاہے تو تمہارا بڑا عالم ہو، چاہے تو وہ تمہارا بڑا پیر ہو، چاہے تو تمہارا بڑا حاکم ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر اس صورت میں کسی حالت میں بھی اس کو ماننا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ اذا امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعۃ، متفق علیہ۔ وعنه قال: قلنا اذا عاينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم، متفق علیہ۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حد کے اوپر بیعت کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس کام سے رکنا ہے، اس کام سے رکنا ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ فیما استطعتم، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہو، اس طاقت کے اعتبار سے وہ کام کرنا ہے یا اس طاقت کے اعتبار سے اس کام سے رکنا ہے۔ وعنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من خلا یدا من طاعت
لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ رواه مسلم۔ تیسری حدیث میں بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے وعدہ کیا، بیعت کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اس وعدے کو خلاف کر دیا، وعدے کی مخالفت کی، کسی کو امیر مان لیا، پھر اس کے بعد اس کی بات کو ماننے سے اس نے انکار کر دیا، لقي اللہ یوم القیامہ ولا حجۃ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کی وہ ملاقات کرے گا، تو جو کام اس نے کیا، یعنی اطاعت کرنے کے بعد پھر اس کی اطاعت کو چھوڑ دیا، بیعت کرنے کے بعد اس کے ساتھ تعلقات توڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جب وہ پہنچے گا تو اس کے فیور میں کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ومن مات، دوسری بات یہ بتایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ تعلق ہی نہیں رکھتا، اکیلا رہتا ہے، کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو حکیم ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں، ایسے آدمی کے متعلق فرمایا وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِیتَۃ الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں جیسے آدمی ہوا کرتے تھے، کسی کے تابع نہیں ہوا کرتے تھے، تو اسی طریقے سے اس آدمی کا حشر ہوگا۔ وفي رواية له ومن مات وهو مفارقة للجماعة فإنه يموت میتۃ الجاہلیہ، اگر کسی آدمی نے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا تو اور اسی صورت میں اس نے اپنا الگ سے کام کرتا رہا، جماعت کے ساتھ شریک نہیں رہا، تو وہ مرے گا زمانے جاہلیت کی موت پر۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا واطیعوا وإن استعمل علیکم عبد حبشی کان راسہ زبیبہ رواہ البخاری۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے پر امیر بنا دیا جائے، ظاہر بات ہے کہ بعض مرتبہ امیر ایسے آدمی کو بنا دیا جاتا ہے جو ہم سے ہر قسم کے اعتبار سے ادنا ہوتا ہے، تو لیکن اب جب وہ ہمارے پر امیر بن گیا تو پھر اس صورت میں ہمارے لیے اس کی امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، متولی بن گیا تو متولی کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر محتمم بن گیا تو پھر محتمم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر حاکم بن گیا تو پھر اس کی حاکم کی بھی اطاعت کرنا ضروری ہے، چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، زکات کے اعتبار سے وہ اس کا حل ہو یا نہ ہو، لیکن جب اس عہدے پر پہنچ گیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی باتوں کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في سفر فنزلنا منزلا ومنا من يصلح قباءه ومنا من يستظل ومنا من هو في جسره اذ نادى منادي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں سفر میں گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے، واپس آئے تو کس جگہ پر ہم نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر تھوڑی دیر قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ جب قائم کرنے کا ارادہ کیا تو ہر ایک آدمی نے اپنے اپنی سہولت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اپنا سونے کا، آرام کرنے کا سامان وغیرہ رکھ کر انتظام کرنا شروع کیا۔ چنانچہ سب نے یہ ٹھکانہ کر لیا، اپنے اپنے طور پر آرام کرنے کی تیاریاں کر لی۔ اتنے میں اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان ہوا الصلاۃ جامعۃ، یعنی سب کے سب جمع ہو جاؤ، کوئی خاص بات کرنی ہے، نماز وغیرہ کا کوئی وقت آ گیا ہوگا۔ نادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ جامعۃ واجتمعنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب کے سب جمع ہو گئے۔ جب ہم جمع ہو گئے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کی، اس میں فرمایا واجتمعنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو بھی نبی آئے اس نبی کے اوپر یہ لازم تھا کہ اپنی امت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے تابع داروں کے لیے جو خیر ہو وہ سب کا سب ان کے سامنے رکھ دے، سب کا سب ان کو بتا دے اور ان کے لیے کہہ دے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے خیر ہیں، یہ چیزیں تمہارے لیے اچھی ہے۔
إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينزلهم شر ما يعلمه لهم. اسی طریقے سے جو برائی ہے، جو خرابی ہے، جس میں نقصان والی چیز ہے، نبی کو معلوم ہے کہ یہ کام کرنے سے امت کو نقصان ہوگا، متقین کو نقصان ہوگا، تو اس امیر کے لیے، اس نبی کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ ان کو بھی بتا دے کہ بھائی دیکھو یہ چیزیں بری ہے. وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری یہ جو امت ہے، امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کی بہت ساری کیٹیگری ہے، بہت سارے حالات ہیں. ایک تو ابتدائی زمانہ ہے، پھر درمیانی زمانہ ہے، پھر اس کے بعد آخری زمانہ ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أُمَّتُكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا. اس کی عافیت جو ہے اس کا اول حصے میں رکھی گئی ہے. یعنی ابتدائی جو لوگ ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو ان کے لیے عافیت ہے. وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تَنْكِرُونَهَا. اور اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسی امت میں بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، آپس میں اختلاف اور فرقہ بندی وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں ظاہر ہوگی. بلاء وامور تنکرونها ويجيء فتن يلحق بعضها بعضا. اور بعض فتنے ایسے ملے ہوئے ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ فتنہ کون سا تھا، یہ فتنہ کون سا ہے، آپس میں بالکل مدغم ہو گئے ہوئے ہوں گے. ويجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. اب اس فتنے کو دیکھ کر وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا، اتنا مصیبت والا ہوگا، اتنا پریشانی والا ہوگا کہ آدمی یہ سوچے گا کہ بس اس فتنے میں تو ہم پھنسی گئے، اب ہلاکت ہی ہلاکت ہے، ختم ہی ہونا ہے، اب کوئی راستہ نہیں ہے. ثم تنکشف، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والہ اس فتنے کو کیا کر دے گا، ختم کر دے گا. وتجیء الفتنة فیقول المؤمن، ابھی وہ فتنہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ شروع ہو جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر آپ دیکھنے چاہیں تفصیل کے ساتھ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک میں 1400 سال کا جو زمانہ گزرا ہے، آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے کس طریقے سے تھی، پھر کس طریقے سے اس میں حالات پیش آتے رہے، اور عجیب عجیب قسم کے خرابیاں، عجیب عجیب قسم کے فتنے، عجیب عجیب قسم کی مصیبتیں آتی رہی، اور ایسی آتی رہی کہ بس جس وقت آتی تھی یہی ہوتا تھا جب یہ سب ختم ہو جائے گا اور یہ قیامت آئی جائے گی اور زمانہ ختم ہی ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حل فرما دیا کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے تو دوسرا فتنہ آ جاتا ہے. حاضی فمن احب ان یزحزح من النار، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے بچے، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. فلتاتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیات الی الناس الذی یحب ان یؤتی الیہ ومن بايع اماما فاعطاه صفقة یدہ. کب اس صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے کسی نہ کسی آدمی کو، کسی نہ کسی جماعت کو کیا ہے اپنا رہبر سمجھے، اپنا بڑا سمجھے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب سمجھے، اور پھر اس کے ساتھ وہ تعلق رکھے، اس کے ساتھ وہ ملاقات کرے، اس کے ساتھ وہ بیعت کرے، اور پھر اس صورت میں اس کے وثمرۃ قلبہ ولیطعہ ان استطاع، اور جتنی طاقت ہو اتنی طاقت کے اعتبار سے وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، شریعت کے احکامات کو مانے، اور شریعت کے احکامات کے ماننے کے بعد شریعت کے مطابق عمل کرنا شروع کرے. فإن جاء آخر، اب اگر کوئی دوسری جماعت آ گئی، دوسرا آدمی آ گیا، دوسرا حاکم آ گیا، وہ اس کے ساتھ اگر منازعہ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ مقابلہ کرے، اور پھر اس کو کیا ہے وہ پہلے جس کے ساتھ اس نے بیعت کی تھی اور پہلے جو راستہ اس نے اختیار کیا تھا اس کے اوپر وہ ہمیشہ چلا رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں
ہمیں یہ بتایا گیا ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف نامر من ادرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتصلون الله الذي لكم متفق عليه۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرے بعد ایک زمانہ آئے گا اور اس زمانہ میں تم لوگوں کے جو حقدار ہے ان کو تو دیا نہیں جا رہا اور جو ناحق ہیں ان کو دیا جا رہا ہے، وہ لے کر چلے جا رہے ہیں۔ اب اس وقت میں اب کیا ہے، فتنہ ہوگا، ظاہر بات ہے کہ حقدار کو جو حق نہیں ملتا اور ناحق لوگ اس کو حاصل کرنا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون بعدی اثرۃ وامور تنکرونها۔ قالوا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعمر من ادرک منا ذلک، ہم میں سے اگر کسی کے پاس ایسا زمانہ آ جائے تب اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ موجودہ زمانے میں اگر تم غور کرو دیکھو تو یہی حالت ہے، جو حقدار ہے، جو لائق ہے، ان کو چھوڑا جاتا ہے، ان کو پیچھے دھکیلا جاتا ہے، اور نااہل ہے، نالائق ہے یا ظالم حکمراں ہے یا ظالم لوگ ہیں وہ اس کے اوپر قابل ہو جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ اگر آ گیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، تمہارے اوپر جو حق ہے، تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے، تم ان ذمہ داری کو پوری کرو، اور تمہارے لیے جو فائدہ ہے، تمہارے لیے جو حق ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تسألون اللہ الذی لکم، جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو کہ یا اللہ ان لوگوں کی طرف سے تو ملنے والا نہیں ہے، لیکن کیا ہے ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری ضرورت کو پورا کر۔ بہرحال اس وقت میں بھی جو ہماری ذمہ داری ہے، ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر ہے، ایک آدمی کا حق دوسرے آدمی پر ہے، ان کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے ہمیں ان کی طرف سے رسپانس ملے، ان کی طرف سے فائدہ ملے یا ان کی طرف سے فائدہ نہ ملے، فائدہ کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جس وقت میں فارغ ہو کر حضرت شیخ نے مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا اور اس وقت حضرت شیخ نے جو نصیحت فرمائی تھی اس میں سے ایک نصیحت بالکل ایسے ہی فرمائی تھی، کہا کہ دیکھو مدرسے میں جا رہے ہو، پڑھانے کے لیے جا رہے ہو، مدرسے کی طرف سے جو ذمہ داری تمہیں سپرد کی جائے، جو کتاب سپرد کی جائے، جو ذمہ داری سپرد کی جائے، اس کو پوری تنظیم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اور مدرسے کی طرف سے تم کو جو دیا جا رہا ہے اس میں اگر کمی کی جائے تو اس کی طرف توجہ مت کرنا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے گا تمام لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک میں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس وقت جہاں بھی جو بھی حالات ہے ہمارے سامنے ہے، اب اس حالت میں وہ آدمی کہتا ہے میں اتنا کام کر رہا ہوں لیکن مجھے اتنی تنخواہ نہیں مل رہی، میں اتنا کام کر رہا ہوں لیکن مجھے اتنا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، میں سب کر رہا ہوں فلانا کچھ نہیں کر رہا ہے، تو ان چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں تمہارے اوپر دوسروں کو فوقیت دی جائے گی، دوسروں کو ترجیح دی جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو کام ہے، تمہاری جو ذمہ داری ہے، تمہارا جو حق ہے، یا تمہیں جو کام کرنا ہے یا جس کام کرنے کے لیے تم کو رکھا گیا ہے، اس کام کو پوری طاقت کے ساتھ، جہاں تک تمہاری صلاحیت ہو، جہاں تک تمہاری استطاعت ہو، اس کو اچھی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور جب اس طریقے سے ہم اچھی طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمارے دل میں آئے گا کہ اس کا معاوضہ بھی، اس کا بدلہ بھی ہمیں ملنا چاہیے، اور یہ بدلہ تو یہاں نہیں ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدلے کی فکر مت کرو، بدلہ اللہ جل جلالہ و والوں سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی خود ہی دعا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کہو کہ یا اللہ میرا جو کام تھا وہ میں نے کیا، اب اس میں جو ہے کامیابی دینا نہ دینا ہے تیرے ہاتھ میں ہے، اور ہماری یہ ضرورت ہے تو ہماری ضرورت کو پورا فرما۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکروں کے زمانے میں، پریشانیوں کے زمانے میں ہمیں کس طریقے سے اپنا کام کرنا چاہیے، کس طریقے سے اپنے معاشرے کو لے کر چلنا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ و علا ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی سعادت اور صلاحیت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔